کون کون نقصان اٹھائے گا؟ حامد میر اپنے نئے بلاگ میں لکھتے ہیں کہ اس کھیل میں کچھ بھی نیا نہیں، صرف کردار بدل چکے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں اسمبلی توڑنے اور پھر اسے بحال کرانے کے کھیل کا آغاز پاکستان بننے کے 16 ماہ بعد ہی ہو گیا تھا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کو صرف 4 ماہ ہی گزرے تھے کہ وزیر اعظم کے مشورے پر پنجاب کے گورنر رابرٹ فرانس موڈی نے صوبائی اسمبلی توڑ کر صوبے میں گورنر راج نافذ کر دیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب افتخار ممدوٹ کو گھر بھیج دیا۔ گورنر نے اسمبلی توڑنے کی بڑی وجہ کرپشن کو قرار دیا اور پھر کرپشن کو جواز بنا کر پاکستان میں اسمبلیاں توڑنے کا وہ کھیل شروع ہوا جو آج بھی جاری ہے۔ یہ کھیل وزیر اعظم لیاقت علی خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب افتخار ممدوٹ کے درمیان شروع ہوا، پھر اس کھیل کو آگے بڑھانے کے لیے عدلیہ کی خدمات حاصل کی گئیں۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ افتخار ممدوٹ کو پروڈا کے تحت نااہل قرار دیا گیا اور عدالتوں میں ان کا دفاع حسین شہیر سہروردی نے کیا، جنہیں مرکزی دستور ساز اسمبلی کی رکنیت سے محروم کیا گیا تھا۔ اس کھیل کے آغاز میں پنجاب کے ماتوب وزیر اعلیٰ افتخار ممدوٹ کے ساتھ ایک مظلوم بنگالی سیاستدان کھڑا تھا۔ ممدوٹ کو ہٹا کر ممتاز دولتانہ کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا، لیکن اسی دولتانہ کے دور میں وزیر اعظم لیاقت علی خان راولپنڈی میں قتل ہو گئے۔ ان کی جگہ خواجہ نظام الدین وزیر اعظم بنے تو ان کی ممتاز دولتانہ سے لڑائی شروع ہو گئی اور 1953 میں لاہور میں مارشل لاء لگا کر فوج کو پورے ملک میں مارشل لاء لگانے کا راستہ دکھایا گیا۔ پہلا مارشل لاء لگا کر فوج کو پورے ملک میں مارشل لاء لگانے کا راستہ دکھایا گیا۔ پہلا مارشل لاء سیاستدانوں نے لگوایا، پھر فوج نے یہ کام بار بار کیا۔ پنجاب میں اسمبلی توڑنے کے کھیل کا ایک دلچسپ مرحلہ 1993 میں آیا، جب نواز شریف وزیر اعظم اور غلام حیدر وائیں وزیر اعلیٰ تھے۔ وزیر اعظم اور صدر غلام اسحاق خان کے درمیان اختلافات شدید ہو چکے تھے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے اسپیکر صوبائی اسمبلی میاں منظور احمد وٹو کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہ تھے۔ صدر غلام اسحاق خان نے وٹو کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کر کے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ 1993 میں انہوں نے قومی اسمبلی تو توڑ دی، لیکن صوبائی اسمبلیاں نہ توڑی۔ پنجاب میں منظور وٹو کے ذریعے غلام حیدر وائیں کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرایا گیا۔ وٹو وزیر اعلیٰ اور چودھری الطاف حسین گورنر پنجاب بن گئے۔ چند ماہ کے بعد سپریم کورٹ نے نواز شریف حکومت کو بحال کر دیا تو وٹو مشکل میں پھنس گئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے انہیں صوبائی اسمبلی توڑنے کا مشورہ دیا اور وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پر گورنر نے پنجاب اسمبلی توڑ دی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب چودھری پرویز لاہی نے نواز شریف کا بھرپور ساتھ دیا اور لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ چودھری پرویز لاہی کی وکالت میاں ثاقب نثار اور اشتراء صاف علی نے کی۔ 16 جون 1993 کو پیپلز پارٹی نے لاہور ہائی کورٹ کے باہر اسمبلی کی بحالی کے خلاف مظاہرہ کیا۔ پیپلز پارٹی روزانہ لوٹیں اٹھا کر عدالت کے باہر پہنچ جاتی تھی اور الزام لگاتی کہ نواز شریف اراکین اسمبلی کے علاوہ وہ ججوں کو بھی خرید رہے ہیں۔ 28 جون 1993 کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میاں محمود احمد نے پنجاب اسمبلی بحال کر دی۔ عدالتی فیصلے کے ٹھیک 7 منٹ کے بعد گورنر چودھری الطاف حسین نے دوبارہ اسمبلی توڑ دی۔ اس شام گورنر صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ مبارکبادیں وصول کر رہے تھے۔ فواد چودھری اس زمانے میں طالب علم تھے اور اپنے تایا کے ساتھ گورنر ہاؤس میں رہائش پذیر تھے۔ شاید انہیں یاد ہو کہ جب چودھری الطاف نے دوبارہ اسمبلی توڑ دی تو میں نے ان کی موجودگی میں گورنر صاحب کو کہا تھا، لائی بے قدرہ نال یاری تے ٹوٹ گئے تڑک کر کے۔ پنجاب اسمبلی کے دوبارہ ٹوٹنے کے بعد پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ آئین کی دفعہ 234 کے تحت پنجاب میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا، لیکن گورنر کا اختیار حماد اظہر کے والد گرامی میاں محمد اظہر کے سپرد کر دیا گیا۔ وٹو اور چودھری الطاف حسین نے پارلیمنٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ چیف سیکرٹری جاوید قریشی اور آئی جی پنجاب چودھری سردار گورنر راج نافذ کرنے میں ناکام ہو گئے، کیونکہ صدر غلام اسحاق خان نے چودھری الطاف حسین سے کہا کہ وہ کام کرتے رہیں۔ دوسری طرف وفاقی کابینہ نے صدر کو پارلیمنٹ کا حصہ ماننے سے انکار کر دیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے نواز شریف حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا اور فوری طور پر نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ اس مرحلے پر آرمی چیف جنرل عبد الوحید کاکڑ کے پاس مارشل لاء نافذ کرنے کا سنہری موقع تھا، لیکن انہوں نے محض نرم مداخلت پر اکتفا کیا۔
انہوں نے صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کو استعفی دینے پر راضی کیا اور نئے انتخابات کا اعلان ہو گیا۔ نئے انتخابات میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ جنیجو اور دیگر پارٹیوں نے پی ڈی ایف کے نام سے حصہ لیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو معمولی اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم بن گئیں اور منظور بھٹو ایک دفعہ پھر وزیر اعلیٰ بن گئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد بے نظیر صاحبہ اور بھٹو کی لڑائی شروع ہو گئی۔ بھٹو سے کہا گیا کہ آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس دوران چودھری الطاف حسین کا انتقال ہو گیا۔ بھٹو کو نکالنے کے لیے صدر فاروق لغاری نے ایک دفعہ پھر گورنر راج نافذ کر دیا، جسے لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا۔ چنانچہ تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور گورنر راج سروپ نے بھٹو کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا۔ بھٹو اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے اور فارغ ہو گئے۔ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخابات کا مرحلہ آیا تو پرویز الہی نے عارف نقی کے مقابلے پر دستبردار ہونے کا اعلان کیا۔ 1996 میں دوبارہ انتخابات ہوئے۔ نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، لیکن پنجاب میں وزارت اعلیٰ پرویز الہی کی بجائے شہباز شریف کو مل گئی، جس کے بعد پرویز الہی نے کبھی شریف برادران پر اعتبار نہیں کیا۔ یہ 2022 کی نہیں 1996 کی کہانی ہے۔ اس وقت پی ڈی ایف تھی، آج پی ڈی ایم ہے۔ اس وقت نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی لڑائی تھی، آج نواز شریف اور عمران خان کی لڑائی ہے۔ جو کام غلام اسحاق خان اور فاروق لغاری کیا کرتے تھے، وہ کام آج عمران خان کرنا چاہتے ہیں۔ جب بھی اسمبلیاں توڑی گئیں تو معاملہ نئے انتخابات پر ختم ہوا، لیکن نئے انتخابات سے سیاسی افراتفری اور بے یقینی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ سیاست دانوں نے خود ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر کے جمہوری اداروں کو کمزور کر دیا۔ آصف علی زرداری نے بطور صدر پاکستان 18ویں ترمیم کے ذریعے قومی اسمبلی توڑنے کا اختیار سرنڈر کر دیا اور صوبوں میں گورنر راج نافذ کرنے کا طریقہ کار بہت مشکل بنا دیا۔ اس ترمیم نے ہارس ٹریڈنگ کو بھی مشکل کر دیا، لہٰذا زرداری صاحب، شہباز شریف اور عمران خان یاد رکھیں کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کا سب سے زیادہ نقصان ان تینوں کو ہوگا، کیونکہ 1949 سے 2022 تک کی تاریخ یہی بتاتی ہے۔